ذہنی اور جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کے ساتھ آج ہم زندہ ہیں، وہ سب کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اس لیے دی ہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچان کر اسی کو حاکم مان کر زندگی گزارے۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ذرا برابر دیر نہیں کرتے۔ تو پہلی بات کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کی فرمایا اور جو تمہیں موت دے گا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر یہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جن کو بدترین عمر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بدترین عمر کیا ہوتی ہے بلا؟ جس میں انسان سب سوچ بوجھ کھو دے۔ بڑھاپا کہیں، آپ لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں۔ بڑھاپے کو کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ بدترین عمر ہے؟ کمر بھی جھک جاتی ہے اور جو ساری طاقت ہو جاتا ہے، سب صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ جب بڑھاپے کو پہنچے گے نا تو آپ پتہ لگے گا کہ اب ہماری وہ میموری ہرگز نہیں ہے، وہ جو ذہن چیزیں یاد رہتی تھیں وہ کمزور ہونی، صحت اعضاء کمزور ہونے، غرضے کہ انسان کی ہر چیز اس طرح کمزور ہوتی ہوتی اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن جس کو بدترین عمر کہہ رہا ہے، اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کی حرکات اور سکنات بھی اس کے قابو میں نہیں رہتی، بچوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ان چیزوں کو آبزرو کریں۔ جب اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو صحت کو پوری طرح اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت میں سنیے، لَكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ بڑھاپے کو پہنچیں گے نا، اور جو آپ میں سے پہنچ چکے ہیں ان کو بالکل پتہ ہے کہ کس طرح ہمارا میموری لاس جو ہے، جو ہماری یادداشت سے کتنی کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ یقین مانیں، بعض دفعہ لوگوں کو بچوں کے نام یاد نہیں رہتے، اور بعض کی میموری اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا گھر کس گلی میں ہے۔ تو یہ سارا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اس اللہ کے پاس ہے۔ کیوں؟ آگے آیت آ گئی ہے، ٹکڑا آ گیا آیت کا، ان اللہ علیم قدیر۔ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ کر رہا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ ذرا صفات دیکھیے، علیم، اس کے علم میں ہے سب کچھ کہ کس پر کیا گزر رہی ہے۔ قدیر، وہ ایسی ہستی ہے کہ کمال کی قدرت ہے اس کی، کہ ہر چیز کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میں ہوں، آپ ہوں، ہمارے ہر ایک انسان پر، کائنات کی ہر ایک چیز پر خالق بھی وہ، رازق بھی وہی، مالک بھی وہی، آقا بھی وہی، اور حاکم بھی وہی۔ اگر اب حکم پر اس کے چلنا، یہ اللہ نے ہمیں دے دیا اختیار، جو اس کے حکم پر چلے گا وہ اس کی رحمتوں، اس کی ہدایت کا مستحق ہو کر ہدایت پہ چلے گا، رحمت کا مستحق ہو جائے گا، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، تو اس کے کافرانہ عمل کا خود ذمہ دار ہوگا، اور پھر اس کو نہ دنیا میں چین ملے گا، آپ دیکھ لیں آج اپنے ملک کو دیکھ لیں، نہ اس کو آخرت میں اللہ کی نعمت بھری جنت کا حقدار ہو۔ تو قرآن نے کتنا کلیئرلی سمجھا دیا۔ رب کی قدرت دیکھیں کہ وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ اصول بنایا کہ ہر انسان بڑھاپے میں جا کے بدترین عمر کو پہنچتا ہے جب اس کی صلاحیتیں بالکل اس ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں وہ شخص اپنے علم، اپنے جان و جسم میں طاقت رکھتا تھا، آج وہ ساری چیزیں اس سے درجہ آہستہ آہستہ بتدریج کم ہوتی ہوتی، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ سب کچھ جاننے کے باوجود جو اس نے ڈگریاں اور
آپ نے میں نے پی ایچ ڈی لوگوں کو دیکھا ہے، جب اس عرض العمر کو پہنچتے ہیں تو بیچارے کس حالت میں ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے کے قابل ہے، قابل رحم ہوتے ہیں وہ لوگ. یہ شخص، اللہ اکبر، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ رب کا کمال ہے. کمال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں بڑھاپے میں بدترین عمر ہوگی، اس جوانی میں، اس عمر میں آپ بہترین کام کر لیں تاکہ وہ آپ کو آخرت میں جو دائمی زندگی ہے وہاں کام آئے. تو کوئی سوال آیت 70 کے بارے میں؟ سر جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی افضل العمر سے. بالکل، ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ وہ نمونہ تھے. آپ یاد رکھیں، اگر ہم اللہ سے پناہ مانگتے رہیں گے نا اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے کہ پروردگار ہمیں اس بڑھاپے کی عمر سے میں ان صلاحیتوں سے اللہ محروم نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں. وہ ہر بندے کو اس کی دعائیں خود سنتے ہیں اور خود ان پر ایکشن لیتے ہیں. تو ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کرتے ہوئے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائے، جس کا حکم دیا اس کو کرے، تاکہ آخرت میں جو دائمی زندگی اس کے بعد شروع ہونی ہے، اس زندگی میں انسان جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے نعمت بھری جنتوں میں کا حقدار بن جائے. یہ پیغام ہے قرآن کی ہر آیت کا. اچھا، اگلی آیت ذرا غور سے سنیے اور ذرا سمجھیے بات کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. ذرا غور سے اس رزق کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور ذرا دیکھو، غور کرو کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ رزق کے معاملے میں اللہ کا معاملہ بہت مختلف ہے. اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں فَمَا الَّذِينَ فَضِّلُوا بِرَادِ رِزْقَهُمْ، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے، یعنی رزق زیادہ دیا گیا ہے، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہاں برادی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، کہ وہ اپنے رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہیں تاکہ ہاں غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں. آگے ہے فہم فیہ سواء، تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. اب یہاں بڑی غور سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے رزق کی تقسیم کا ایک سسٹم بنا رکھا ہے، بعض کو زیادہ بعض کو، لیکن تم اپنے جو نوکر ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان میں اپنا رزق ان کو تقسیم نہیں کرتے تاکہ دونوں برابر ہو جائیں. یہ آپ کام نہیں کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اب دیکھیں یہاں بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو رزق کی تقسیم ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے فضل و کرم سے، اپنی حکمت سے، اپنے علم کی بنیاد پر مختلف لوگوں کو کبھی کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. جس کو زیادہ دیا اس کو اللہ نے دیا ہے، جس کو کم ملا ہے اس کو اللہ کی طرف سے کم ملا ہے. سب سے پہلے آپ یہاں آیت کے اندر ہے کہ ہم جب سمجھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم اگر اپنے جو فالتو اپنے نوکروں کو دیتے ہو؟ ہرگز نہیں دیتے. کیوں؟ تم یہ سمجھ دو کہ یہ تو ہمارے برابر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم کیوں رکھی ہے؟ قرآن نے خود بتایا ہے کیوں رکھی ہے. تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے.
سر یہ آزمائش ہے نا، جس آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ آزمائش کے لیے اچھا میں اب آپ کے پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ جن کو زیادہ ملا ہے وہ شکر کرتے ہیں یا نہیں؟ جن کو بہت کم دیا ہے ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ ان کو صبر کی تربیت دی جا رہی ہے، اور اگر وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو دونوں اگر یہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ زیادہ ملنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اس میں غرباء مساکین کے حق ادا کر رہا ہے، کم ملنے والے کو صبر کر رہا ہے اپنی مشکلات پر، اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے کم تو دیا ہے لیکن میرے لیے آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ ایک تو یہ پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ رب العالمین نے انسانوں کی یہ تقسیم رکھ کر ان کو یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے کہ جو کم والے ہیں وہ زیادہ والوں کے لیے خدمت کا سر انجام دے کر اس طرح وہ اپنا دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر سب کے برابر ہوتے تو پھر کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا، اور محتاج نہ ہوتا تو دنیا کے کام ٹھیک طریقے سے نہ چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام، ہر نظام عدل و انصاف پر قائم ہے، اور اس کے پیچھے اس کے بکل شین علیم ہے، کیونکہ ہر چیز کا تفصیلی علم اس کو ہے، اور اللہ کل شین قدیر ہے، لہذا اس کے فیصلے جو ہیں وہ بالکل حکمت اور علم کی بنیاد پر بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آخری ٹکڑا ہے آیت کا، افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ ہی کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت کے حوالے سے ذرا بات کیجیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح تم اپنے دیا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتی ہو، وہ تو اللہ کے اگر ساتھ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سر جس سر کو جی، زیادہ اس کا مطلب ہے کہ رزق تو دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ بالکل آپ کی بات آیت کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ سر یہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق آپ تقسیم نہیں کر سکتے تو حقوق اللہ تعالیٰ نے اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں کسی کو کیسے شریک بنا سکتے ہو؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ذرا اور اس کو کھول دیتا ہوں کہ اوپر بات آئی ہے کہ اللہ نے بعض کو کم دیا ہے، بعض کو زیادہ دیا ہے۔ اب یہ تو مومن کا رویہ تھا جو میں نے آپ کو بیان، مشرک کیا کرتا ہے؟ اب مکے کے، ذرا غور سے سنیں، مکے کے مشرک جو تھے وہ یہ تو مانتے تھے کہ یہ اللہ ہی کی تقسیم ہے، لیکن اس کے بعد وہ شرک کرتے تھے۔ وہ شرک کیا تھا؟ اس وقت یہ شرک تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان بتوں کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے۔ اور آج کا بندہ، آپ کے مسلمان آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ تو قبر والے کی برکت ہے، یہ تو ہمارے پیر صاحب کی دعائیں ہیں، نعوذ باللہ۔ دیتا اللہ ہے اور شکر میں شریک کر لیتے ہیں شرکا کو، جن کے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس بندے کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی عین علم اور حکمت کی بنیاد پر اس سے معاملہ کرتا ہے بندے سے۔ وہ ڈائریکٹ اللہ خود یہ سارے کام کرتا ہے اور عین عدل و انصاف کے مطابق کرتا ہے، لیکن یہ بدبخت کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کے شکر میں دوسروں کو، وہ مکے والے بتوں کو شریک کرتے تھے، اور یہاں والے جو ہیں وہ اپنے پیروں اور ان مردے جو قبروں میں دفن ہیں، یہ تو وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ہے افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ سر اب بات سمجھ آئیے؟ جی سر غریبوں کو دینے کے بجائے ان گدی نشینوں کو جا وہ کے دینے کی بات چڑھاتے الگ ہے، دینے، یہاں دیکھیں نعمت کا انکار یہ ہے کہ نعمت کا شکر نہ کرنا۔ وہ دینے کی بات جو اللہ نے دیا ہے تو اس میں حقوق رکھے ہیں، وہ سارے بتا دیے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جو بالکل وہ حکم ہے، اور اس کے علاوہ جو سارے صدقات اور خیرات اور کفارے ہیں وہ سارے بندے کا فرض ہے۔ لیکن یہاں آیت کے اندر جب رہیں گے، اب اس کو وہاں نہیں اٹھا کے لے جائیں،
یا اوپر صاف بتا دیا کہ کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، اور پھر یہ بندے کیا کرتے ہیں، یہ ناشکری یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو رزق ہے اس میں دوسروں کو شکر ادا کرتے ہیں، پیروں، فقیروں اور بتوں اور پتہ نہیں کس کس کا۔ آج کلیئر ہے؟ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، یہی بات ذرا آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو۔ یہ آپ لکھیں، سورہ روم کی آیت 28 لکھیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سورہ روم کی آیت 28 قرآن سے، قرآن کی تشریح بہت زبردست یہ آیت ہے، اس آیت کی تشریح ہے۔ میں ترجمہ پڑھوں گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب سنیں سورہ روم کی آیت 28، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان فرماتے ہیں، من انفسکم، خود تمہارے بارے میں، یہ جو اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں خود تمہاری ذات سے متعلق ہے، من انفسکم۔ اب کیا ہے مثال؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم نے جو رزق تمہیں دے رکھا ہے، تمہارے غلام تمہارے شریک ہیں، حتیٰ کہ تم اور وہ اس میں برابر ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر والوں سے ڈرا کرتے ہیں، کہ اگر وہ رزق میں برابر ہو گئے تو پھر تو یہ بالکل اسی طرح آپ ان سے ڈریں گے جس طرح دوسرے ان لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں جن کو بھی اللہ نے برابر کا رزق دیا ہے، اور وہ آپ سے کمپیٹ کر رہے ہیں، وہ آپ سے مقابلے کر رہے ہیں، آپ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تو تم اسی طرح ان سے ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر والوں سے ڈرا کرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتا ہے، کس کے لیے؟ آگے بات اللہ نے بڑا دیکھیں قرآن، لقوم یعقلون، وہ لوگ جو بات کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کی بات کا انکاری ہے لیکن یہ جن لوگوں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے احکامات کو مان لیا، اس کے برحق ہونے کو مان لیا، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ انسان یہ رزق کی جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی ہے، کیوں کی ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آ گئی۔ سر یہ سورہ روم کی آیت نمبر کیا تھی؟ سورہ روم کی آیت نمبر 28 228۔ تو نعمتیں دے تو اللہ، لیکن شکر انسان کس کا کرے؟ غیر اللہ کا۔ بالکل اسی طرح کہ انسان کو ساری نعمتیں اس نے دی اور انسان پھر کہتا ہے یہ تو فلاں کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت اور اپنے اختیارات جو اس کے پاس بے پناہ ہیں اس کی بنیاد پر یہ تقسیم کیا ہے رزق، اور اسی کے مطابق بندے کا حساب ہوگا، اور اس حساب میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکے گا بندہ، کوئی کسی اس کو بچا نہیں سکے گا، اور اس دنیا میں اس رزق کو جو اللہ نے دیا ہے، یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رزق میں نے تمہیں دیا ہے، یہ چیز جو ہے یہ بڑی قابل غور اور قابل سمجھ ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور کسی اور کا، کیونکہ صرف نعمتیں وہ عطا کرنے والا ہے۔ کوئی سوال آیت 71 کے بارے میں؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 72 بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ سر تعالیٰ یہ نے واللہ جعل، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور اس نے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دیں. اب یہاں تک رک جائیں اس آیت میں تو یہ سارے کس چیز کا ذکر ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا، کہ بیوی بچے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرح ان لوگ بچوں سے محبت کرتا ہے، کس طرح زندگی میں جان مارتا ہے ان کو رزق کمانے کے لیے، ان کی پیٹ پوجا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ نظام بنایا ہے، اور اسی نے یہ بندے کو کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنے عمر اور ہر مشکلات کو انگیز کر کے اور یہ ساری محنت کرتا ہے. کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آگے سوال کرتے ہیں افبالباطل یؤمنون، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں. اب بالکل آپ نے کل دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے تو نام رکھتے ہیں پیرا دتا، اللہ دتا، حالانکہ بہترین نام دین میں اسلام میں موجود ہے، تاکہ وہ اللہ کا بندہ عبداللہ کتنا پیارا نام ہے، تو عبد الرحمن کتنا پیارا نام، تاکہ اس سے اللہ کی اطاعت کے اور اللہ سے تعلق کی بنیاد پیدا ہو. تو بیوی بچوں کی نعمت بھی صرف اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اور اب باطل کو ماننے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ یہاں بتائیں کہ باطل کو مانتے ہیں. سر طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں. نہیں، ذرا کھول کے بات کریں نا. بات کھلی بات یہ ہے کہ یہ بے بنیاد اور بے حقیقت عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی قسمتیں بنانا اور بگاڑنا، مرادیں برلانا، دعائیں سننا، اولاد دینا، ان کو رزق دینا، ان کے مقدمے جتوانا، ان کی بیماریوں سے بچانا، جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر صاحب کی برکت ہے، یہ اس بت کی برکت ہے. یہ ہے باطل کو ماننا. دیتا اللہ ہے اور پھر وہ منسوب کر دیتے ہیں بتوں اور پتہ نہیں کس کس شرک کے کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ ہے باطل کو ماننا. اور آج بھی آپ دیکھیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو کس قدر ہمیں یہ جو حرام حلال کی تمیز کیونکہ ختم ہو چکی ہے، تو ہم حرام ذریعوں سے بھی جو رزق آتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کی دین ہے. تو یہ تو اللہ کی لعنت ہے کہ آپ حرام لے رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اللہ کو کیسے جواب دیں گے؟ تو بڑی غور سے آیات کو سمجھا کریں کہ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، یہ باطل کو مانتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کہ یہ دعائیں کرتے ہیں ان پیروں سے، بتوں سے، قبروں سے جا کے کہ ہماری دعائیں قبول کرو اور ہمیں اللہ سے یہ دلوا دو یہ. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے ڈائریکٹ پکارو، میں ہر آدمی کی بات سنتا بھی ہوں اور اس پر ایکشن بھی لے گا. کوئی سوال آیت 72 کے بارے میں؟ جی سر، سوال یہ کہ یہ جو حفدہ کا لفظ آیا پوتوں کا، پوتے جی سر جی ہاں جی، یہ جو نسل کے چلنے کی یعنی آگے نسل بڑھانے کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ؟ بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو بیٹے دیے، پھر پوتے دیے، پھر پڑپوتے دیے، پھر اس طرح یہ نسل چلتی ہے اور یہ نسل انہی بیٹے اور بیٹیوں سے آگے چلتی ہے. لہٰذا یہ انسانی نسل کی یہ افزائش جو ہے یہ کس کا منصوبہ ہے بھلا؟ رب تعالیٰ کو منسوب. اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ کتنے خوش ہوں گے کہ کل آپ کے بچے ہوں، بیٹے بیٹیاں ہوں، وہ آپ کی جائیداد کے وارث ہوں، اور
پھر وہ ایک بہترین آپ کا جو چھوڑا ہوا سلسلہ ہے کاروبار کا اس کو چلائیں. تو یہ سارے انتظامات کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے. رب نے کیے ہیں. آپ اس کا شکر ادا کریں کہ اس کے علم و حکمت کے مطابق یہی ہمارے لیے بہترین طریقہ تھا جو طریقہ اس نے انسانوں کے لیے وضع فرمایا ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ جتنا بھی تم سوچو گے، غور کرو گے اپنی اولادوں کے بارے میں، رزق کے بارے میں، صلاحیتوں کے بارے میں، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی سوچ سمجھ کے اور عین اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ سارا پروگرام کائنات کا جو بنایا ہے، یہ سارے کا سارا عین اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہے. بات کلیئر ہے آیت 72 میں؟ جی سر جی جزاک اللہ خیرن کثیر. جی سر. آپ چلتے ہیں آیت 73 پر. 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں. کن کو؟ لا یملک ما لا یملکو لہم رزقا من السماوات والارض، جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق ملتا ہے اور نہ زمین سے. اچھا، اب یہاں مجھے ایک بات بتائیں کہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں کا کیا مطلب ہے بھلا؟ اللہ کے بنائے قانون کے مقابلے میں دوسروں دنیاوی قانون اور ان کی بات مانتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے جو دعائیں ان کے مانگتے جاتے ہیں، علماء حاجات. مشائخ کہہ دیتے ہیں وہ اسی کو قبول کر لیتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف توجہ نہیں کرتے. آپ اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ طاغوت کا کہنا مانتے ہیں جو آج ہماری حکومتیں کر رہی ہیں؟ اور یہ عبادت کا معنی بھی یہی ہے کہ کسی کی بات کو برحق ماننا اور وہ بات اللہ کی نہ ہو بلکہ بندوں کی طرف سے. تو عبادت، یہاں عبادت کا مطلب ہے کہ شیطان کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں. آپ نے سورت پڑھا ہے، اس میں یاسین میں یہ لوگ پڑھتے ہیں، بنا بتائیں لا کون سی؟ تعبدوا الشیطان جی، انہ لکم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. جزاک اللہ جزاک اللہ. لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. تو یہاں عبادت کا معنی کیا ہے اس آیت میں؟ شیطان کو کوئی سجدے تو نہیں کرتا نا، شیطان کا کہنا مانتا ہے. پیروی نہ کروں. شیطان کا کہنا مت مانو. تو یہاں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کا صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کا کہنا مانو، اس کی عبادت کرو. لہٰذا اگر کوئی طاغوت کا کہنا مان رہا ہے اللہ کے مقابلے میں، قرآن و سنت کے مقابلے میں، کسی طاغوت، کسی امریکہ، کسی یورپ، کسی یہودی کا کہنا مان رہا ہے تو وہ یعبدون من دون اللہ میں آتا ہے. بات کلیئر ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں کتنی کمال کی بات، دلیل کیا ہے بھئی؟ یہ جن لوگوں کو کہ تم کہنا مانتے ہو ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ آسمانوں سے نہ زمین میں، رزق کے حوالے سے. یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں. پھر تم حیرت کی بات ہے کہ انہی کے تم عبادت کرتے ہو، انہی کی اطاعت کرتے ہو، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو. یہ ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہا جا رہا ہے. لا یملکون لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، اور نہ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر پھر بندوں میں یہ سب تقسیم کرتا ہے. یہ جو رزق کا معاملہ ہے، تو لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ صرف اس کی عبادت کریں. بندے کو پتہ لگ جائے گا جب وہ موت کے فرشتے آئیں گے نا، تو صاف اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ اکبر، کاش کاش پچھتائے گا. قیامت کے دن پتہ ہے کافر کیا کہے گا؟ جس نے اللہ کا انکار کیا وہ کیا کہے گا بھلا؟ یا لیتنی کنت ترابا. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحبہ،
لا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ آج جو مجھے درپیش معاملہ ہے آخرت میں اللہ کے سامنے حساب دینا، وہ میں نے انسان ہو کر غلطیاں کی، کاش میں انسان نہ ہوتا، غلطیاں نہ کرتا، اور میں مٹی ہوتا تاکہ مجھ سے آج حساب نہ لیا۔ کتنا سخت ہے وہ معاملہ، حساب اللہ کے سامنے ہر چیز کا حساب ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہاں بالکل اطاعت ہے، اور غیر اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت کرنا، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ آپ آج دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں، پوری امت کو دیکھ لیں، بالخصوص پاکستان کو دیکھ لیں۔ اچھا، پاکستان کا معاملہ دوسرے اسلامی ملکوں سے کیوں مختلف ہے؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ سر اسلام پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اسلام نافذ کیا جائے گا۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے اللہ سے عہد کر کے لیا تھا کہ اے اللہ ہمیں ملک دے، ہم اس ملک کے اندر قرآن و سنت اسلام کا قانون نافذ کریں گے۔ آج مجھے بتائیں کون سا اسلام کا قانون اس ملک میں نافذ ہے؟ آپ چیف جسٹس کو دیکھ لیں، عدالتوں کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، امراء کو دیکھ لیں، کوئی ایک مجھے بتائیں، ایکسیپشن کو چھوڑ دیں جو شاید 5% بھی نہیں ہوگی، لیکن ہم کس طرح طاغوت کے غلام ہیں، ہر طبقہ کس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں یہ دنیا اور آخرت کی ذلت ہے، اور اسی کی اطاعت کاش، یقین مانیں آج 75 سال بعد جہاں ہم پہنچے ہیں ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں، یقین مانیں اگر اس ملک میں اسلام نافذ ہوتا، اس کے ادارے، عدالتیں، اسٹیبلشمنٹ، عدالتیں سب اللہ کے حکم کے پابند ہوتے، یقین مانیں آج دنیا میں ہم ٹاپ پہ ہوتے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت قرآن نے خود بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اسی کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو رفتیں اور ترقیاں نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور جو اس پر عمل نہیں کریں گی دوسری قومیں وہ ذلیل و رسوا ہوں گی۔ کتنی بڑی حقیقت ہے جو تاریخ سے ثابت شدہ ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت ہی انسان کو انسان بناتی ہے، اور اگر وہ اللہ کا مطیع نہیں ہے، اللہ کا فرمانبردار نہیں ہے، وہ شیطان کا فرمانبردار ہے، وہ طاغوت کا ہے، وہ اپنے خواہشات کا ہے، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے، تو وہ انسان ایسا ہے جیسے کٹی ہوئی پتنگ، کبھی ادھر اڑ رہی ہے کبھی ادھر اڑ رہی ہے، اس کا کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ باتیں قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ کوئی سوال آیت 73 کے بارے میں؟ اب اگلی آیت 74 آ رہی ہے، بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ کھڑا کرو۔ کیوں نہ کھڑا کرو؟ ان اللہ یعلم، اللہ کا علم محیط، اللہ کا علم کی وسعتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کون ہو؟ تم وہ لوگ ہو جو معمولی سا علم ہے تمہارا، تم چیزوں کی تفصیل، ان کی مائکرو ڈیٹیل کو ہرگز نہیں جانتے۔ تو اللہ کے لیے مثالیں گھڑنے کا مطلب کیا ہے؟ بلا ذرا بتائیں مجھے، تاکہ ہمیں بڑا کلیئر ہو کہ ہم اس چیز کو بالکل، کیونکہ اللہ نے خود منع کر دیا قرآن میں کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ تو اللہ کے لیے مثالیں گھڑنے کی مثال دیں نا ذرا، کون سر دے گا؟ جیسے مشرکین اس وقت، مشرکین اور آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ ہے
کہ جیسے نہیں، دنیاوی آپ بادشاہ مثال دیں نا مجھے، آپ مثال دیں، یہ جنرل بات کر سر رہے ہیں. بیٹیاں دنیا کے رشتوں کو بادشاہ ہیں، کیا بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. سر جیسے دنیا کسی کے بادشاہ بادشاہ کو ہیں. ملنے کے لیے اس کے آگے وزیروں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ان لوگوں سے نہ ملاؤ، میں تو رب ہوں اور میرا علم محیط ہے، میرے تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ایک اچھی مثال آپ نے دی ہے. اچھا، پھر دوسرے لوگ جو ہیں نا، یہ جو مشرکین ہیں، یہ اللہ کی کو تشبیہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تو اس نعوذ باللہ بھگوان کی طرح ہے، اور بھگوان آپ کبھی بت کو کہتے ہیں، کبھی کسی چیز کو کہتے ہیں. تو اللہ کے لیے ایسی مثالیں گھڑنا کہ اللہ کی مثال دینا، اللہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو اعلیٰ ترین صفات کا سرچشمہ ہے، کسی اور میں وہ صفات ہرگز نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، کوئی نقص بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. پھر ہم تسبیح پڑھتے ہیں الحمدللہ کہ ساری تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے. تو لہٰذا اب اس کی مثال کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس ایسی بے مثال ہستی کے لیے کہاں سے مثال لائیں گے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مثال کے لیے کسی بادشاہ، کسی شرعی کو ٹھہراتے ہیں، وہ تو مخلوق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں بس اللہ تو ایک بادشاہ ہے. نہیں، یہ دنیا کے بادشاہ الگ ہیں، اللہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا. اور وہ سبحان اللہ کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی نقص اور کوئی عیب اور کمزوری اور خیر نہیں ہے عیب. اور اللہ نہ صرف ان سے پاک ہے برائیوں سے، اللہ کا ہر عمل، ہر کام، ہر اس کی صفات اعلیٰ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اچھا، اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں. انبیاء کو اس نے غیب کی خبریں دی ہیں، لیکن اتنی جتنی ان کے لیے ضروری تھی، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ خود جتنا اس کا علم ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. یہ ساری اگر آیت الکرسی آپ غور سے پڑھیں تو وہ ساری صفات ہیں الہ کی، اور 10 صفات وہاں آئی ہیں. میں آپ کے سامنے کئی دفعہ کھول چکا ہوں کہ وہ صفات اگر ہمارے ذہن میں تر و تازہ رہیں تو ہم شرک کے قریب بھی نہ پڑیں. اچھا، پھر میں نے آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے. سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ کہاں آئی ہیں قرآن میں؟ آیت الکرسی میں سر، جی، آیت الکرسی میں، آیت الکرسی کے علاوہ سورت حشر میں سر. سورہ حشر کے آخری. سورہ حشر کی آخری آیات ہیں 22، 23 اور 24. وہاں کمال کی صفات بیان ہوئی. اچھا، جو میں نے ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے اس میں کچھ اور بھی آیات میں نے بھیجی ہیں آپ کو. وہ کون سی ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا زبردست بیان ہے. یہ دیکھیں، اگر توحید آپ کو پڑھنی ہے، توحید سمجھنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم آپ کو ہونا چاہیے. اور وہ ہیں سورہ نمل کی آیات کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے، میں نے آپ کو لکھ کے بھیجی ہے، کہ جہاں اللہ سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے ہستی، بتاؤ کافروں سے. سر جی 60 to 64 ہے نمل. جزاک اللہ، جزاک اللہ. 60 to 64 وہ پڑھیں. بالکل سوال کر کے اللہ کافروں سے کہتا ہے کون ہے من الہ غیر، کون ہے اللہ کے علاوہ الہ جو یہ کام کر سکے. وہاں کوئی جواب اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں اور دلائل دینے میں کوئی کمی نہیں کی تاکہ ہم سمجھیں. کاش ہم قرآن سے چیزوں کو سمجھیں
پھر ہمیں ان کی صحیح حقیقت کا علم ہوگا۔ آج 74 کے بارے میں کوئی سوال؟ سر اس میں سورہ اخلاص بھی تو اول درجے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ وہ ایسا خلاصہ ہے، آپ بڑے غور سے سنیے، آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ ہی مجھے بتائیں اس کا کیا معنی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یعنی اس جیسا کوئی بھی۔ اللہ تنہا اکیلا ہے۔ کس میں بلا؟ کس میں تنہا اور اکیلا ہے؟ اپنی ذات ذات میں، صفات میں، اپنی صفات میں، اپنی اختیار میں، اپنی علم میں۔ یہ ہے چیز جو سمجھنے کی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، تین چیزیں، اللہ کی ذات، وہ تنہا اکیلا ہے، کوئی اس مثل اس کی ذات نہیں ہے، وہ اپنی صفات میں تنہا اور اکیلا ہے، اور وہ اپنے حقوق میں تنہا اور اکیلا ہے۔ یہ تین چیزیں سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو قل هو اللہ احد۔ اچھا، احد جو ہے یہ لفظ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ کے لیے استعمال۔ واحد جب آتا ہے تو واحد کا مطلب ہوتا ہے اس کا تثنیہ بھی ہے اور اس کا جمع بھی ہے، لیکن احد ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان میں کہ جو اس کا کوئی پلورل نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، ذرا بتائیے کہ اس نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے، تو اس کا معنی مفہوم کیا ہوا؟ کون سی توحید ہے اس میں بیان ہوئی ہے جو اس ٹکڑے میں لم یلد ولم یولد میں؟ توحید الوہیت۔ توحید ذات۔ توحید ذات، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کو نہ کسی نے جنم دیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، یہ توحید ذات ہے۔ پہلی قل هو اللہ احد جو تھا وہ ذات، صفات اور حقوق تھا، اور یہاں خاص کر بتایا گیا ہے کس کو؟ عیسائیوں کو، کہ یہ تم جو کہتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہاں اس کی نفی، ذات ایسی ہے لم یلد ولم یولد۔ اب آخری اس کا تیسری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ سر بتائیے کہ کیا مطلب ہے کون برابری؟ کوئی برابری نہیں کر سکتا، کس چیز میں برابری نہیں کر سکتا؟ سونے کی لاشیں۔ ساری صفات میں سر اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ذات، صفات اور حقوق ہیں کہ اس کوئی برابری نہیں کر سکتا اس کی ذات کی، اس کی صفات کی اور اس کے حقوق کی۔ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کی توحید کی آیات کا۔ سورہ جو ہے نا اخلاص، یہ پورے قرآن میں توحید کا خلاصہ ہے۔ آپ دیکھ لیں قل هو اللہ احد، تینوں اللہ کا توحید ہے ہی، توحید ذات، توحید صفات اور توحید حقوق، اور آخر میں کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی برابری نہیں کر سکتا اس کی توحید میں، یعنی توحید ذات میں، توحید صفات میں اور توحید حقوق۔ اچھا، اب کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے تو ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ حق میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ جلدی بتائیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق، ذرا سوچ کے جواب دیں۔ عبادت، نہیں توحید عبادت۔ نہیں، سب سے بڑا حق، سر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نہیں، یہ ایک جنرل بات ہے۔ سب سے بڑا حق جو وہ حق بیان کریں تو سارے حقوق اللہ تعالیٰ کے اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ نہیں، حقوق عبادت کرنا اللہ کی۔ نہیں، عبادت اس میں آ کی جائے، اس کی غلامی سر۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔
توحید الوہیت سر، توحید الوہیت اس سے شاباش، کوئی نہ ماننا ہے. توحید حاکمیت اور توحید الوہیت یہ دونوں قریب قریب ہیں. اصل میں جو سارے انبیاء قرآن کتابوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساورینٹی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. اب عبادت بھی اس میں آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. تو توحید کی اعلیٰ ترین جو شکل ہے وہ توحید حاکمیت ہے، جس میں ساری اللہ کی صفات، ذات وغیرہ، حقوق سب، کیونکہ وہ حاکم. حاکمیت، الوہیت، حاکمیت اور الوہیت جو ہے وہ تقریباً برابر ہیں، کیونکہ جب الہ مانتا ہے انسان تو اس کی ساری اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات کا اقرار اور ہر قسم کے نقائص کا انکار. وہ آپ تو دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں سورہ ساری آیت الکرسی میں، یا سورہ الحشر میں، یا سورہ نمل کی آیت 60 سے 64. تو ذرا سا یہ توحید کے بارے میں بڑا کلیئر نہیں ہے. اصل جو ہے نا وہ حاکمیت ہے کہ انسان ہر اس کے حکم کی پابندی کرے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. یہ اچھا سوال تھا آپ کا، ہم نے سورہ اخلاص کو بھی سمجھ لیا. اچھا، اب یہ آپ نے 74 پڑھ لی، اور اب ہم آیت نمبر 75 میں چلتے ہیں. اب ذرا اللہ تعالیٰ کی مثالیں سنیے، کمال کی مثالیں ہیں. ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں. یہ خود اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثال ہے. کیا مثال ہے؟ عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. ایسا بندہ، ایک ایسا غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار، لا یقدر علی شیء، خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. ایسا مملوک، ایسا غلام جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا. ایک یہ دوسرا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پاکیزہ رزق دیا. سب سے بڑی چیز انسان کے لیے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے بھلا؟ رزق حلال. کیوں رزق حلال؟ یہ حلال نہیں کھائے گا تو نہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ اس کی نماز روزہ قبول ہوگا. حدیث آپ کے بہت کلیئر ہے، آپ کو پتہ ہے. اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو میں نے اس کو رزق، پاکیزہ رزق دیا. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چھپ کے بھی کرتا ہے اور اعلانیہ بھی کرتا ہے. رزق حسنہ اس کے پاس، اور پھر وہ ہر طرح سے اس کو خرچ بھی کرتا ہے. یہ ایک ہے. اور دوسرا بندہ جو ہے وہ بالکل مملوک ہے، غلام ہے. اور غلام ایسا کہ اس کو کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں. اب یہ دونوں آپ آمنے سامنے کھڑے کر کے اللہ پوچھتا ہے حل یستوون، کیا یہ برابر ہیں؟ کہ دونوں برابر ہیں؟ آپ بتائیں، عام آدمی کو بھی، عقل مند کو چھوڑ دیں، عام آدمی بھی کیا کہے گا؟ سر بالکل بھی نہیں برابر. کمال کا بندہ ہے جس کو رزق حسنہ بھی ملا ہوا ہے، وہ اس میں غریبوں مسکینوں پر خرچ بھی کرتا ہے. اور دوسرا بیچارہ 100% غلام ہے اور وہ کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا. اب حل یستوون کے بعد الحمدللہ کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر جی، یہ حل یستوون کے اوپر الحمدللہ آیا کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی اور شریک نہیں ہو سکتا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا جواب بالکل ٹھیک نہیں ہے. خرچ کرنے والا اور نہ خرچ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے. مال جو خرچ یہی کرتے تو ہیں، مسئلہ ہے کہ آپ غور نہیں کرتے، آپ ادھر سے ادھر جواب لگا دیتے ہیں.
اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں الحمدللہ کیوں آیا ہے، بڑے غور سے سنیے، سمجھنا ہے تو سوال کیجیے۔ یہ آپ کافر سے بھی پوچھیں تو کافر اس کا جواب کیا دے گا؟ کیا جواب دے گا کہ یہ دو بندے ہیں، دونوں برابر ہیں؟ کائنات کو بنانے والا نہیں ہے اللہ ہے۔ برابر، سر وہ بھی کہے گا برابر نہیں ہے۔ ہاں، اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ، کافر بھی اس حقیقت کو مانتا ہے، تو لہذا جواب سوائے اس کے کہ یہ ٹھیک ہے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، کہ تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ شرکاء ہیں جو پہلے ہیں، جو غلام ہیں اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ دوسری مثال میں خود اللہ تعالیٰ کے جس کے پاس ڈھیروں وسائل ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے علم اور حکمت پر خرچ کرتا ہے۔ کتنی زبردست مثال ہے کہ کافر بھی کہے گا کہ بالکل یہ مثال فرسٹ کلاس، 100% دے آر حل یستبون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا جواب جس سے بھی پوچھیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ کہے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی یہ صفات ہے، جس کا نظام ایسا ہے کہ دلائل سے کافر بھی جو ہے وہ اسی کی بات کو برحق مانے گا، جیسے آپ اللہ تعالیٰ نے مثال میں بیان کیا۔ کوئی سوال، کوئی چیز یہاں کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا آخری ٹکڑا بڑا امپورٹنٹ ہے، وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی۔ اچھا، کیا مطلب ہے اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی؟ کہ اس نے جو شرکاء بنائے ہوئے ہیں وہ بالکل ناکارہ ہیں، غلام ہیں، اور ان کا کوئی اختیار نہیں، پھر بھی انہی سے دعائیں مانگتے ہیں، انہی کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، ایک ایک آیت کے ٹکڑے کو غور کریں، بڑی ساری چیزیں اور بڑے پہلو ہیں، وہ غور و فکر کے بعد کھلتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ یسمعون یا قلون اور پھر یتفکرون۔ اچھا، الحمدللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شکر کا سزاوار ہے، اللہ تعالیٰ ہی ساری تعریفوں کا مرکز و محور ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اب اپنے ملک میں اپنے ارد گرد دیکھ لیں۔ یہ تو تھی پہلی مثال، اب اگلی مثال سنیں، آیت نمبر 75 میں کوئی سوال ہو؟ 76 میں دیکھیں، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور مثال سنیں، ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما، اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں دو انسانوں کی، احدہما ان میں سے ایک، اب گنگا ہے، لا یقدر، سوری ہاں، تو ایک گنگا بہرا ہے، لا یقدر علی شیء، اور وہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو پہلا بندہ جو ہے بہرا گنگا بھی ہے، صلاحیتیں ختم، دوسرا اس کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے، اور تیسرا وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اب یہ تین صفتیں آپ دیکھ لیں جس بندے میں ہوں گی۔ سر کسی کا اسپیکر کھلا ہوا ہے، ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ یہ کمر صاحبہ ہیں، کوئی جن جو باز نہیں آتی ہیں، بند نہیں کرتی۔ قمر جہاں صاحبہ، خدا کے لیے آپ بند کریں، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بند رکھتے اپنے مائکس کو؟ اچھا، اب ذرا مثال اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں نا تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی بڑی حقیقت ہے۔ بندہ ہے اور بندہ بھی گنگا اور بہرا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی بیچارے کے پاس اختیار بھی نہیں ہے۔ نمبر تین، وہ بندہ بوجھ ہے اپنے مالک پر۔
پھر آگے فرمایا اینما یوجہو، نہیں، اینما یوجہتن تو لا یأتی بخیر، تو جہاں بھی اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، بغیر لوٹتا ہے تو بغیر الٹا بات کو جو بگاڑ کے آتا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ اندھا اور بہرا ہوگا، اختیار بھی نہیں ہے، بوجھ ہے، تو اس سے کوئی کام لے سکتا ہے؟ وہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ اب سنیں آگے آگے، پہلے بات پوری نہیں ہوئی۔ حل یستوی، کیا وہ شخص برابر ہے جو اوپر ساری 3 صفات میں نے بتائی ہیں، کس کے برابر؟ من یامر بالعدل، جو عدل پہ قائم ہو، عدل کا حکم دیتا ہو، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ ہو بھی سیدھے راستے پر۔ یہ دونوں برابر ہیں؟ بتائیں۔ نہیں سر، ایک کے کیا کہنے، عدل جو سارے انبیاء، ساری کتابوں کا مقصد تھا کہ دنیا میں عدل قائم، جب عدل قائم نہیں ہوتا تو آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں کیا حشر ہے، کیا ظلم و ستم کا دورہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا کام کہ یہ شخص پہلا کتنا گیا گزرا ہوا ہے، گنگا بہرا نمبر 1، بوجھ اپنے مالک پر 2، تینہ جہاں بھی بیچتا ہے اس کو وہ الٹا کام کر کے آتا ہے۔ اور یہ شخص جو دوسرا ہے یہ بالکل عدل پہ کام کر رہا ہے اور صراط مستقیم پہ، دونوں ہرگز برابر نہیں۔ اب یہ عدل کا حکم، اور کون ہے صراط مستقیم پر؟ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کام اس کا بالکل عین عدل انصاف اور اس کے علم اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ تو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ ہے کہ اس کا ہر کام جو ہے وہ بالکل عدل پہ مبنی، عدل و انصاف پہ مبنی، ہر طرح کے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اور یہ وہ دونوں کا مثال اللہ دے کر سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ جو مملوک ہے، وہ اوپر والی مثال کہ جس کے اندر کوئی طاقت قدرت بھی نہیں ہے، تو یہ مخلوق تو یہ اس قابل ہے، اور خالق وہ عدل کا حکم دیتا ہے، اعلیٰ صراط مستقیم ہے۔ تو یہ دونوں مثالوں سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز جو ہے وہ اس کے مقابلے کا عشر اشیر بھی نہیں، کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ جو کچھ صفات اس کو ملی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں، اس پر رزق ہو، صلاحیتیں ہوں، اس کا جسمانی طاقتیں ہوں، اس کی روحانی طاقتیں ہوں، جو کچھ اس کے پاس۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ دونوں مثالیں کتنی زبردست ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس پہ جتنا آپ غور و فکر کریں گے اتنی ہی آپ کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی آیات کا خاصہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس طرح کی یہ خاصیت ہرگز نہیں رکھتی کہ اس سے انسان کی عقل، بصیرت، فہم میں اضافہ ہو جتنا اس کتاب میں، بشرطے کہ آدمی اس میں غور و فکر اور تدبر کرے۔ آیت 76 تک کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، سوال کرے۔ ساری باتیں سمجھ آ گئیں جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں؟ جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ اس قرآن کو ہم پڑھتے، سمجھتے اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں، یہ اسی کا کرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی اس کی صفات کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہی اس کی صفات کا مظہر ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اس قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، تو ہم نے اس قرآن کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ سر جی ایک تمام سوال دنیا کر کے سکتے ہیں؟ مسلمانوں جی کو ضرور پچھلی سوال آیات، کریں۔ جی سر جی پچھلی آیات میں جو ارزم عمر ہے
تو وہ کیا کون سی عمر ہوگی، کون سی سٹیج ہوگی یعنی عمر کی؟ ہاں، ارذل عمر جو ہے، آپ ذرا دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پروسیس ہیں نا، قیامت اچانک آئے گی، باقی جو ہیں وہ اس میں تدریج ہے۔ اب بڑھاپے میں دیکھیں آدمی کا، کبھی آپ غور کریں، حضرت یوسف کو جب کنویں میں پھینکا گیا، بھائیوں نے پھینکا، تو ان کی عمر 17 سال تھی۔ تفصیل اس کی تفاصیر میں موجود ہے، یعنی اس وقت بھی 17 سال کا جو بچہ تھا، اور ان کا انتقال ہوا ہے حضرت یوسف کا 120 سال کی عمر میں۔ تو یہ ہر زمانے کا معاملہ الگ ہے۔ آپ آج دیکھیں بچوں کو چشمے لگے ہوئے ہیں، ہیئر ایڈ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، کیوں؟ کھانا خزا۔ اب یہ بچہ 40 سال کی عمر میں ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے اعضاء، اس کی صلاحیتیں کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ میں آج کے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا دور جو 1950 سے پہلے کا تھا، اس میں خالص کھانا، دودھ، ہر چیز آپ کو اویلیبل تھی۔ اس وقت انسان جو تھا اس کی عمر زیادہ تھی۔ اب بڑھاپا، اور بڑھاپے میں بھی ارذل العمر جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے جب ساری صلاحیتیں جواب دی جاتی ہیں، بندہ محتاج ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی اٹھائے بھی، بٹھائے بھی، باتھ روم لے جائے، اور اس کی ساری ضروریات، کپڑے خود نہیں پہن سکتا۔ یہ ہے وہ جو اصل ارذل العمر ہے۔ اب سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی سر جی، میں نے سمجھا کوئی عمر یہ جیسے 80 90 100 ہے، میں نے سمجھا ایسے نہیں ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت کو چلنا پھرنا، اپنے کام خود کر لینا، وہ بڑھاپا تو ہے، ارذل العمر نہیں ہے۔ ارذل العمر یہ ہے کہ جب وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ بات بالکل کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا، الحمدللہ۔ تشریف۔ کوئی اور سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ دعا سے ختم کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا۔ اس والے جی سورہ یاسین میں بھی اس عمر کا ذکر آیا ہے نا، سورہ یاسین میں بھی اس عمر کا ذکر آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ساخت کو موڑ دیتا ہے اور ایسی حالت پہ لے آتا ہے۔ یہ جی جان کر بھی کچھ نہ جانے۔ بالکل، سورہ یاسین میں ہاں بھی ارذل العمر تک پہنچنے کا ذکر وہاں بھی موجود ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل العمر کی پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ بے شک اللہ ہم سب کو بھی اچھا، اس میں عمر آپ کو ایک سے چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے جو بزرگ تھے نا، ہم ان کے منہ سے سنا کرتے تھے، تو ہم تو بڑے چھوٹے تھے، تو ہم کہتے تھے یہ کتنی بے وقوفی کی بات کرتے ہیں۔ پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا جو آپ میں سے بڑے ہیں۔ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ جلدیاں ٹردیاں سام لے کہ انسان اپنے کام جی خود جی کر سکتا ہو، آگے پیچھے جی چل پھر سکتا ہو، اس وقت تک تو زندہ رکھے اللہ، لیکن ارذل العمر تک پہنچنے سے پہلے اللہ اٹھا لے۔ اب بات سمجھ آئی سبحان آپ کو؟ جی 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 سر، سر انہوں نے اپنی اللہ امی کے منہ سے محتاجی، سنا۔ سمجھ اللہ کسی نہیں کو آتی محتاج یہ نہ کیا کرے۔ کہتے ہیں۔ ہاں، جزاک اللہ۔ اللہ اور ہم تعالیٰ سب کسی کا محتاج نہ کرے، چلتے پھرتے آمین ہمیں آمین یاد ثم آمین۔ رکھو۔ آمین ربنا ثم تقبل آمین۔ منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، ہم لوگ کے آمین اولادوں کو، آمین تمام دنیا کے مسلمانوں کو خاص کر۔ آمین اللہ پاک ہم لوگوں کی یہ فریادیں سن لے جو ہم لوگ روز گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔